الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہیں اور آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ کے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص رفیق جان نثار ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کافروں پر سخت تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب و تمغہ عطا فرمایا۔ وہ حق و باطل کے درمیان فرق و فیصلہ کرنے والے تھے اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی خاطر لڑتے تھے اور مسلمانوں پر رحیم مہربان تھے۔ راتوں کو خدا تعالیٰ کے سامنے سر سجود رہتے تھے اور مسلمانوں کی نگرانی و حفاظت کے لیے خود پہرا دیتے تھے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر وہ صلاحیت و استعداد جو نبوت کی ہوتی ہے موجود تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر ہوتے تو عمر بن خطاب ہوتے، مگر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نبی نہ ہوئے تو اور کوئی کیسے نبی بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلی امت میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جن کو الہام کیا جاتا تھا، میری امت میں وہ شخصیت عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ بخاری شریف میں اس طرح ہے، تم سے پہلے بنی اسرائیل میں کچھ لوگ اگرچہ نبی نہ تھے تاہم وہ کلام الہی کے مخاطب ہوتے تھے۔ امت محمدیہ میں یہ درجہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر بخدا شیطان تم کو دیکھتے ہی راستہ بدل جاتا ہے۔ سالم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کی اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے کر فرمایا، میرے بھائی، ہمیں اپنے نیک دعاؤں میں شامل کرنا نہ بھولنا۔ ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے، فرمایا، اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق جاری فرمایا ہے، جب وہ بولتے ہیں تو گویا حق بولتے ہیں۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملات میں پوری امت میں عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ سخت گیر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عمر رضی اللہ عنہ کو ناراض مت کرو اور اس میں محتاط رہو، اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی ناراضگی اللہ کے غضب کو ابارتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آسمانوں پر عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کس قدر ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کی خدمت میں اتنی بار بھی حاضر ہوں جتنی حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی، یعنی 50 کم 1000 سال، تو بھی میں زیادہ سے عمر رضی اللہ عنہ کے صرف ایک وصف پر روشنی ڈال سکوں گا۔ حضرت سالم رحمہ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک دودھ کا پیالہ آیا، میں نے اس کو سیر ہو کر پیا، اتنا دودھ کہ میرے دہن کے دونوں طرف سے بہہ نکلا۔ چنانچہ میں نے باقی ماندہ دودھ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا۔ کسی نے عرض کیا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا، علم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم بہت زیادہ ہوگا۔ محمد بن منقدر نے روایت کی ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک محل دیکھا جس کے اندر سے آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ میں نے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ محل عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرا جی چاہا کہ اس قصر میں داخل ہو جاؤں، مگر مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آ گئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حمیت ہوتی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت بڑے عادل و منصف تھے۔ وہ ہر نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں بیٹھے رہتے اور ہر شخص ان سے گفتگو اور فریاد کر سکتا۔ وہ اپنے کو ہر فرد کے سامنے جواب دہ سمجھتے اور ہر شخص ان پر اعتراض یا سوال کر سکتا۔ زندگی اتنی سادہ تھی کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک دن دوپہر کو دورے کے دوران میں غنودگی آئی تو ایک درخت کے نیچے بغیر فرش کے لیٹ کر سو گئے۔ اتفاق سے قیصر روم کا سفیر آیا اور دارالعمارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچا جہاں وہ سو رہے تھے۔ بے ساختہ کہا، میرا آقا ظلم کرتا ہے اور اس لیے مارے ڈر کے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا۔ تم عدل و انصاف کرتے ہو، اس لیے اس طرح اطمینان کے ساتھ سو سکتے ہو کہ کسی محافظ کی بھی ضرورت نہیں۔ بڑے انصاف پسند تھے اور اپنے تقصیروں کو برملا قبول کر لیا کرتے تھے، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی ایک دن نہا دھو کر جمعے کی نماز کے لیے کپڑے پہن کر آ رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس گزرے تو اس کے اوپر کی منزل کے پرنالے سے ان پر گندا پانی گرا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 2 چوزے ذبح کیے تھے اور ان کا خون پرنالے سے بہا دیا تھا۔ مضرت عامہ کے اصول پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پرنالہ اکھڑوا دیا، لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ پرنالہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے نصب فرمایا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قسم دی کہ میرے کندھے پر چل کر یہ پرنالہ دوبارہ اسی جگہ نصب کر دو۔ ابتداء اسلام میں مسلمان مظلوم و کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرف سے تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ مسلمان بے بس تھے اور کافروں میں 2 قدآور اور بڑے سردار تھے، ایک ابو جہل، دوسرے عمر۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیچارگی میں دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب اور بعمر بن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت و غلبہ نصیب فرما عمر بن الخطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی قبول ہوئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو قتل کے ارادے سے آ رہے تھے خود مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیمی کا نتیجہ تھے، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعائے حبیب کا نتیجہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ خود اس کی تلاش میں نکلے، اور ٹھیک دوپہر کے وقت بہت تلاش کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اس اونٹ کو ڈھونڈ کر لا رہے تھے، اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے پسینے پسینے ہو رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو اس حالت میں اونٹ لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اس وقت آپ یہ اونٹ کہاں سے لا رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اونٹ گم ہو گیا تھا، تلاش کر کے لا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے کسی غلام کو حکم دیا ہوتا کہ وہ ڈھونڈ لاتا، ایسی شدت کی دھوپ میں آپ نے خود یہ تکلیف کیوں فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ تو سچ ہے، لیکن اے علی، اگر یہ اونٹ نہ ملتا تو عند اللہ اس کا مواخذہ قیامت میں مجھ سے ہوتا، میرے غلام سے نہ ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے خلافت جب کہ عروج و ستود کا عالم تھا، اور شاہ فارس اور روم بھی ڈرتے تھے، اس وقت آپ جنگل میں جا کر کچی اینٹیں تاپا کرتے تھے، جب وہ خوش ہو جاتی تھی تو انہیں فروخت کر کے اہل و عیال کا کام چلایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبہ میں آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، میں ایک وقت ایسا نادار تھا کہ لوگوں کو پانی بھر کر لا دیا کرتا تھا، اور وہ اس کے صلے میں مجھ کو چوہارے دے دیا کرتے تھے، وہی کہا کر بسر کرتا تھا۔ یہ کہہ کر ممبر سے اتر آئے، لوگوں کو تعجب ہوا اور عرض کیا کہ ممبر پر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری طبیعت میں کچھ غرور آ گیا تھا، اس کے علاج کے لیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں نصیب فرما۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی، اور ابو لؤلؤ فیروز آتش پرست غلام نے 2 داری خنجر سے آپ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ صبح کی نماز میں تھے، اللہ کے گھر میں تھے، انہی زخموں سے اللہ کو پیارے ہو گئے، مگر قیامت تک کے لیے مینار نور بن گئے اور اسوہ حسنہ چھوڑ گئے۔ اتباع فاروقی میں دونوں جہان کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔